بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو القابات میں نے آپ کے سامنے امام علی بن حسین کے لیے بیان کیے، یہ لقب خاص ہیں امام سجاد کے ساتھ۔ یہ عجیب ہے، سجاد کا لقب صرف علی بن حسین کا ہے۔ زین العابدین یہ تعارف ہے امام علی بن حسین کا۔ سید الساجدین یہ تعارف ہے خود علی بن حسین کا۔ یہاں تک کہ میں نے معتبر روایات میں یہ چیز پڑھی کہ میدان قیامت میں، میدان معاشر میں اولین و آخرین جب جمع ہوں گے، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب کے سب جمع ہوں گے تو اس لمحے خدا کی ندا آئے گی، اینا زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ کیوں انبیاء کے ہوتے ہوئے، ائمہ کے ہوتے ہوئے، کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان میں سے صرف آپ کو کیوں زین العابدین کہا گیا؟ کیوں آپ کو سید الساجدین کہا گیا؟ آپ زین العابدین ہیں کیونکہ آپ سید الساجدین ہیں، اور آپ سید الساجدین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الشاکرین ہیں۔ آپ امام الشاکرین ہیں اس لیے کہ آپ امام الصابرین ہیں، یہ منطقی ربط ہے۔ اور آپ امام الصابرین ہیں اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں۔ جتنا جس کی معرفت کا معیار بلند ہوتا ہے اتنا اس کی عبادت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ آپ کی معرفت اور آپ کے عرفان سے متعلق کون لب کشائی کر سکتا ہے؟ بعد از ختمی مرتبت تمام انبیاء میں سے افضل ترین نبی جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے افضل نبی ابراہیم خلیل ہیں، جد رسول، شیخ الانبیاء، مرتبے میں، مقام میں، شرف میں، منزلت میں پیغمبر کے علاوہ باقی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ یہ ابراہیم خلیل جو آپ کا شرف ہے، جو آپ کا مقام ہے، اپنی تمام تر عظمت و فضیلت کے باوجود جب قرآن مجید آپ کی معرفت توحید کو بیان کرتا ہے تو ان لفظوں کے ساتھ کہ ابراہیم بارگاہ احدیت میں سوال کرتے ہیں، پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموت، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا؟ تو خدا نے جواباً کہا کہ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، ایمان تو ہے۔ پھر خدا نے فرمایا کیوں دیکھنا چاہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ لیطمئن قلبی، اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ خدا نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو اور مختلف اجناس سے، مختلف انواع سے یہ 4 پرندے لو، چاروں کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور گوشت کا قیمہ بنو، اور چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں مخلوط کرو، اور مخلوط کرنے کے بعد کاتی پاتی کرنے کے بعد اس طرح سے اطراف کی پہاڑیوں میں پھیلا دو، اور پھر ایک ایک پرندے کی چونچ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے پکارو، فسرہن یأتینک سعیا، وہ بہت جلدی سمٹ کر اس کے تمام اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، ابراہیم خلیل نے یہ کیا، ایسے ہی ہوا۔ چاروں پرندے جنہیں ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو مخلوط کر کے اس طرح سے مختلف پہاڑیوں میں اجزاء میں تحلیل کیا تھا، لیکن جب ایک ایک کا نام لیا ہر پرندہ اس طرح سے پھر زندہ ہوا، اس کے اجزاء سمٹ کر آئے، تو ابراہیم خلیل مقام اطمینان پر فائز ہوئے، معرفت توحید باری تعالی میں۔ یہ قرآن ہے، مکئی مقامات پر ابراہیم خلیل کی توحید کو بیان کر رہے، یہاں تک کہ پروردگار نے ابراہیم خلیل کے مکالمے کو بھی بیان کیا کہ جب دیکھا سورج کو اور کہا شاید یہ اتنی عظمت رکھتا ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے تو شاید یہ میرا خدا ہو، لیکن جب دیکھا کہ یہ ڈوب رہا ہے تو پھر کہا کہ نہ، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند سے متعلق کا، ستاروں سے متعلق کا، ایک کی نفی کرتے چلے گئے، اور پھر آخر میں کہا کہ نہ، ان میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، جو ان سب کا خالق ہے یقیناً وہی خدا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل جن کی معرفت
معرفت کو اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا، اور وہ فخر ابراہیم خلیل علی زین العابدین ہے۔ یہ ابراہیم خلیل کی جب اللہ قرآن میں ان کی معرفت توحید کو بیان کرتا ہے تو اس طرح سے کہ یہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ رہے ہیں اور مخلوقات سے خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اب اٹھائیں دعائے ابو حمزہ سمالی علی زین العابدین اپنے خدا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے؟ بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَيْكَ، پروردگار میں نے تیری معرفت خود تیری ذات سے حاصل کی ہے، اور پروردگار تیرے وجود پر یہ چیزیں کیا دلیل بنے گی؟ نہ، پروردگار تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے۔ ابراہیم خلیل کو یہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا، علی زین العابدین کو وہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا، اس لیے کہ جس ابراہیم کی تخلیق مخلوقات کے بعد ہوئی ہے وہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کرے گا، اور جس علی زین العابدین کے نور کو اللہ نے تمام مخلوقات سے پہلے خلق فرمایا، جب غیر از خدا کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ کسے دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرے گا؟ وہ خود خدا سے خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ یہ 14 کے 14 شاگرد خدا ہے، یہ 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہے، ان کا معلم صرف خدا ہے، ان کا مربی صرف خدا ہے۔ یہاں تک اس دنیا میں آنے کے بعد، عالم ناسوت میں آنے کے بعد، ان 14 میں سے کسی ایک نے ایک دوسرے سے بھی کسب فیض نہیں کیا۔ اگر یہ مجرع فیض بنے، واسطہ فیض بنے، وسیلہ فیض بنے، تو کوئی عالم ناسوت میں ایک دوسرے کے لیے وسیلہ نہیں بنائے۔ عالم اس لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں اللہ نے اگر ایک نور کو دوسرے نور کے لیے مجرع فیض قرار دیا تو یہ الگ بات ہے۔ جب اللہ نے ان 14 انوار کو اس کائنات میں بھیجا پیکر بشری میں، تو تمام تر فضائل اور تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ امام العارفین ہیں، اور چونکہ امام العارفین ہیں اس لیے پھر آپ امام الصابرین ہیں۔ صبر ایوب کہاں اور صبر علی زین العابدین کہاں؟ تمام امتحانات دیتے دیتے جب ناموس کا مرحلہ آیا تو ایک مرتبہ جناب ایوب نے ہاتھ کھڑے کی کہ پروردگار یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور جہاں جناب ایوب کا صبر دم توڑتا ہے وہاں سے علی زین العابدین کے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور صبر جب بام عروج پہ پہنچے تو پھر شکر میں ڈھلتا ہے۔ ساری دنیا مل کر جس ایک مصیبت پر صبر نہ کر سکے، علی زین العابدین ان تمام مصائب پر خدا کا شکر ادا کر رہے۔ اس لیے امام الشاکرین ہے کہ شام غریباں نماز عشاء کے بعد جب سر سجدے میں رکھا تو تاریخ انسانی کا طویل ترین سجدہ کیا، اور وقت فجر تک مسلسل حالت سجدہ میں صرف خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے ہم محمد و آل محمد کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا۔ اس لیے امام الشاکرین ہے، اور کیونکہ امام الشاکرین ہے اس لیے سید الساجدین ہے، اور چونکہ سید الساجدین ہے اس لیے زین العابدین ہے۔ میں اور آپ بیٹھ کر اگر آپ کو زین العابدین کہیں تو بڑی بات نہیں، میں اور آپ بیٹھ کر اگر آپ کو سید الساجدین کہیں تو یہ بڑی بات نہیں۔ اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن اپنی زبان سے کرے۔ یہاں تک کہ عزازیل نے بارگاہ احدیت میں کہا پروردگار اب تو تیرا محمد بھی چلا گیا، علی بھی چلے گئے، فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی، اب تو روئے زمین پر کوئی ایک فرد ایسا نہیں بچا کہ جسے میں گمراہ نہ کر سکوں۔ پروردگار نے فرمایا عزازیل، ابلیس اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اور مدینے میں ایک گھر میں میرا ایک عابد میری بندگی کر رہا ہے، جا کے سجدہ میں جا کے میرا سجدہ کر رہا ہے، تو جاؤ جا کے اس کی عبادت کو اگر متاثر کرو، اور اگر اس کے خشوع و خضوع کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور اسے بہکانے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم صحیح کہہ رہے ہو۔ یہاں تک کہ عزازیل پہنچا اسی مقام پر، علی زین العابدین کے دروازے پر آیا، گھر میں داخل ہوا، نماز پڑھ رہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کیا انداز اختیار کیا، اژدہا کا روپ اختیار کیا، اور اژدہا کا روپ اختیار کرنے کے بعد حالت نماز میں امام کے انگوٹھے کو اس نے کاٹنا شروع کیا، یہ سوچ کر کہ اتنا بڑا اژدہا جب نماز کی حالت میں دیکھیں گے تو نماز توڑ دیں گے اور گھبرا جائیں گے اور ڈر جائیں گے، لیکن وہ اور ہیں جو سانپ کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے ہیں۔
یہ تو اس علی ابن یا علی، اس علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے کہ جو علی گہوارے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ بہت دیر تک امام کو اذیت کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ خشوع و خضوع متاثر نہیں ہو رہے، توجہ انہماک میں کچھ کمی نہیں آ رہی ہے، وہی معیار سجدہ ہے، وہی معیار رکوع ہے، وہی بندگی ہے، وہی ذکر ہے، وہی گریہ و بکا۔ ایک مرتبہ کا اچھا تو پھر اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر امام کے گھر کو آگ لگائی، گھر جلنے لگا، اور کنیزیں گھر کے اندر دوڑ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ تیسرا کام عزازیل نے، ابلیس نے یہ کیا کہ امام کے بچے کو، فرزند امام محمد باقر کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا۔ مدینۃ المعاجز اور ہماری باقی معتبر کتابوں میں یہ روایت بڑی تفصیل سے بیان ہوئی۔ جب کنویں میں پھینکا تو ایک مرتبہ گھر میں پریشانی ہے اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کنیزیں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں، کیا کریں؟ یہاں تک کہ ادھر امام سجاد وہی معیار سجدہ ہے، نہ ذکر میں کمی آ رہی ہے، نہ سجدے میں کمی آ رہی ہے، نہ رکوع میں کمی آ رہی ہے، نہ نماز کو مختصر کیا جا رہا ہے، نہ واجبات پر اکتفا کیا جا رہا ہے، وہی انداز عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس عزازیل حیران پریشان سرگردان برابر ٹکٹکی باندھے دیر تک دیکھتا رہا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر امام کی نماز ختم ہوئی ہے اور ابلیس سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی، فرزند رسول آپ کو پتہ نہیں چلا کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس طرح آپ کا فرزند کنویں میں جا گرا؟ اور آپ کو نہیں اندازہ ہو کہ اتنا بڑا اژدہا آپ کے پاؤں کو، آپ کے انگوٹھے کو کاٹ رہا تھا؟ تو حضرت نے جواباً تعجب سے فرمایا، تجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس خدا کے ساتھ محل گفتگو تھا، کس خدا کے ساتھ ہم کلام تھا؟ ایک مرتبہ عزازیل نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ مگر ایسے بھی خدا کی بندگی کی جا سکتی ہے، ایسے بھی خدا کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے چلا۔ اور جب چلا تو اعتراف وہ ہوتا ہے جو خود دشمن بھی کرے۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے یہ جملہ کا، پروردگار آج میں بھی تسلیم کرتا ہوں اس کائنات میں اگر کوئی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کا بیٹا ہے، اور اگر کوئی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو وہ بھی صرف علی بن حسین ہے۔ یہ امام سجاد ہے، امام العارفین ہے، اس لیے امام الصابرین ہے، امام الصابرین ہے، اس لیے امام الشاکرین ہے، امام الشاکرین ہے، اس لیے سید الساجدین ہے اور سید الساجدین ہے، اس لیے زین العابدین ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان اور پوری کائنات مل کر ان کی ساری عبادت کو جمع کیا جائے تو اس ایک سجدے کی برابری نہیں ہو سکتی جو شام غریبہ میں ادا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ انسانی کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ 57 سالوں پر مشتمل ہے۔ 22 برس کی عمر میں امامت کا آغاز ہوا، 22 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 35 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ اور اب جا کر جتنا بڑا پیغام ہے، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں عاشورہ حسینی سے متعلق کچھ عرض کروں۔ حسین ابن علی نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا پیغام روز عاشور تاریخ بشریت کے سپرد کیا ہے، اور اب اس سے بڑا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اس پیغام کو قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں تک کیسے پہنچایا جائے، قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں تک اس پیغام عاشورہ کو ان کے دل و دماغ تک کیسے پہنچایا جائے، کیسے عاشورہ کو انسانوں کی روحوں میں اتارا جائے۔ اس لیے حسین ابن علی نے دیگر کسی دوسرے ذریعے پر اعتماد نہیں کیا، ورنہ تاریخ انسانی میں کربلا اور عاشورہ معاف ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی۔ اس لیے جتنا بڑا پیغام تھا اتنے بڑے پیغامبر کا انتخاب کیا۔ کسے منتخب کیا؟ اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی کو اور اپنے بیٹے علی بن حسین زین العابدین کو۔ یہ مفسر کربلا، محافظ کربلا، کربلا کے پیغامبر، مجاہد کربلا علی زین العابدین 10 محرم سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور پھر 10 محرم کے واقعات، 11 محرم کے واقعات، 12 محرم کو عبید اللہ ابن مرجانہ کے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جو آپ کی گفتگو ہوئی، جب ثانیہ زہرا آپ کے دفاع کے لیے آگے بڑھی، جب یہ شکی قتل کرنا چاہتا تھا، اس مرحلے پر جو آپ نے گفتگو کی ہے، اور پھر اہل کوفہ کے لیے جو آپ کا خطبہ ہے وہ کسی اور مرحلے پہ عرض کروں گا، وقت کی محدودیت کا خیال رکھتے ہوئے بس چند جملے اور عرض کروں۔ یہاں تک کہ مصائب کا سمندر برداشت کر کے مسلسل 21
21 दिन का नाकाबिले बयान और कायनात इंसानी का मुश्किल तरीन सफर तय करके शाम पहुंचे हैं। 3 दिन बराबर शाम शहर के दरवाजे पर बिठाया गया, पहले यजीद के दरबार में लेके जाया गया और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद आपको मस्जिद जामे उम्वी लेके जाया गया। आप में से जो मस्जिद जामे उम्वी जा चुके हैं उन्होंने देखी होगी ये जगह कितनी वसी अरीज है। वही रकबा, वही हुदूद है जहां पे इसको बनाया गया था। वक्त के गुजरने के साथ साथ इसकी तामीरात होती रही है, इसकी तराश खराश होती रही है, लेकिन अपने असली मकाम पर उसी तरह से ये इमारत मौजूद है। एक मर्तबा जैसे ही इमाम पहुंचते हैं, खचा खच मस्जिद जामे उम्वी भरी हुई है, यहां तक कि छतों पर भी और दीवारों पर भी इतनी हद निगाह तक लोग ही लोग फैले हुए हैं। ऐसे में जब आपको मस्जिद जामे उम्वी में लेके जाया गया तो एक मर्तबा बीबियां साथ हैं और जो गए जाके उन्होंने देखा कि किस मकाम पर बीबियों को खड़ा किया गया है। परवरदिगार शाम के हालात को बेहतर करे, जो जा चुके अल्लाह उन्हें दोबारा तौफीक दे, और जो नहीं गए वो भी जाके देखें कि किन मकामात पर क्या किया अली ज़ैनुल आबिदीन ने, किस तरह से अपने बाबा के पैगाम को पहुंचाया, किस तरह से आशूरा को कयामत तक आने वाले इंसानों को पैसा पहुंचाने के लिए उनकी हिदायत का इंतजाम किया। एक मर्तबा आए और दाखिल हुए, लेकिन इस हाल में कि रसन बस्ता है और पांव में बेड़ियां हैं और गले में खारदार तोक हैं और गले से खून के कतरात जमीन पर गिर रहे हैं। ऐसे हालत में जैसे रूम के असीरों को लेके आया जाता था, आपको लाया गया और लाकर पहली सफ में बिठा दिया गया और यजीद खड़ा है, इसने तकरीर शुरू की, खिताब शुरू किया और बिल्कुल सामने इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद बैठे हैं और अब यजीद तकरीर कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है और असनाए गुफ्तगू बार बार ये चेहरा घुमाकर इमाम सज्जाद की तरफ देखता है कि क्या ये मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन रहे हैं, ये तवज्जो से नहीं सुन रहे, इनके तासुरात क्या हैं। बार बार नजर घुमा के जब इमाम सज्जाद की तरफ देखता है, इमाम सज्जाद ने एक मर्तबा भी यजीद की जानिब सर उठाकर नहीं देखा, यहां तक के बराबर आंखें बंद किए इमाम सज्जाद आपका हाथ तस्बीह के ऊपर है और इस तरह से दाने के ऊपर दाने गिर रहे हैं। और इस वक्त जब जैसे जैसे बार बार एक मर्तबा यजीद देख रहा है कि आप मेरी जानिब नहीं देख रहे हजरत, और इस तरह से तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लुकनत तारी हुई जुबान में और इसकी जुबान में इस तरह से गिरा पड़ी कि इसके लिए बोलना मुश्किल होना शुरू हो गया और इसके लिए गुफ्तगू भूलना शुरू हो गया। एक मर्तबा घबरा कर गुफ्तगू रोक के कहते कि अली ज़ैनुल आबिदीन आप मेरी तकरीर क्यों नहीं सुन रहे, मेरी गुफ्तगू क्यों नहीं सुन रहे। इमाम ने सर उठा के फरमाया यजीद मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। कहां सुन रहे हैं, अब तो तस्बीह पढ़ रहे हैं। फरमाया नहीं मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा, पहचानिए इमामत कैसे की जाती है, इमाम कौन होता है। ये मरहूम इकबाल ने कहा कि कौम क्या है और कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेगा वाला 2 रकात का इमाम। इमामत कैसे की जाती है, अली ज़ैनुल आबिदीन ने बताया है। हर चीज इमाम के खिलाफ है, दरबार इमाम के खिलाफ है, वक्त का हाकिम इमाम के खिलाफ है, सिपाही इमाम के खिलाफ है, पूरा मुहीत और माहौल इमाम के खिलाफ है। लेकिन किस तरह से तमाम हालात को अपने हक में लिया और किस तरह से किस मुश्किल तरीन मरहले में कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, पैगाम करबला को और अपने बाबा हुसैन की अजमत को आश्कार किया। एक मर्तबा जब यजीद ने कहा कि आप मेरी तकरीर क्यों नहीं सुन रहे, फरमाया मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। यजीद कहने लगा आप तो तस्बीह पढ़ रहे हैं। फरमाया नहीं मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ इसके दाने घुमा रहा हूं। कि जब तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो अबस और इजाफी काम क्यों अंजाम दे रहे हैं, या तो तस्बीह पढ़े और अगर नहीं पढ़े तो दाने क्यों घुमा रहे हैं, ये एक फजूल और इजाफी काम क्यों अंजाम दे रहे हैं। इमाम ने फरमाया ना ये अबस काम नहीं है। कहा क्यों अबस काम नहीं है, या तो तस्बीह पढ़े या फिर दाने भी ना घुमाएं। इमाम ने फरमाया शायद तू नहीं जानता है कि ये तस्बीह मैंने आम मिट्टी से नहीं बनाई है, इस तस्बीह को मैंने अपने बाबा हुसैन इब्ने अली की कब्र की मिट्टी से बनाया है और इस कब्र की मिट्टी में अल्लाह ने यह खुसूसियत रखी है, इस खाक में अल्लाह ने खुसूसियत रखी है कि अगर इसके दानों को घुमाया जाए और इंसान जुबान से तस्बीह न करे तब भी ये दाने खुद खुदा की तस्बीह करते हैं। ये इतनी बड़ी बात थी, ये इतनी वजनी बात थी कि बराबर इतने दिनों से जो प्रोपेगंडा जारी था शाम में और सब इन्हें बागी कह रहे थे और खारजी कह रहे थे जो दीन से खारिज हो गए और जो दुश्मन दीन है। एक मर्तबा जब अहले शाम ने सुना जो अभी अभी इस्लाम से आशना हो रहे थे, इसलिए कि मुसलसल 14 हिजरी से बनु उमैया इनकी गर्दनों पर मुसल्लत हुए थे, जैसे शाम फतह हुआ था, जो उन्होंने देखा उसी को इस्लाम समझते रहे। वरना आज अगर इस मकाम पर मुझे अभी कहा गया कि 1 बजे मसलन ये मजलिस तमाम हो जाएगी, क्यों, इसलिए कि जो नमाज का वक्त है और उस वक्त से पहले भी अगर यहां हालिम दीन बुजुर्गवार कहें कि चले आज 5 मिनट पहले नमाज पढ़ लेते हैं, तो आप में से कोई बच्चा भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ना हमेशा अपने वक्त पर चीजें अदा की जाती हैं। मदीना में जब हाकिम शाम
پیغام آیا صرف بسم اللہ چھوڑی اور غوغا برپا ہو گیا. لیکن شام میں جہاں تک کہ 2 دن پہلے جمعہ کی نماز پڑھا دی گئی لیکن کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ اہل شام جو دیکھتے تھے اسی کو دین سمجھتے تھے. وہ بنو امیہ کو دین کا، اسلام کا ریپریزنٹیٹیو سمجھتے تھے، اسلام کا نمائندہ سمجھتے تھے، ان کے عمل کو اسلام سمجھتے تھے. لیکن آج پہلی مرتبہ جب اسلام حقیقی کو آشکار کر رہے ہیں علی زین العابدین، ایک مرتبہ جیسے یہ فرمایا اہل شام ہل کر رہ گئے. یہ کون ساتھ ہے جس کی قبر کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح خدا کی تسبیح کرتی ہے؟ یہاں تک کہ خود یزید جب دیکھا کہ لوگ مڑ مڑ کر امام سجاد کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اب کوئی یزید کے خطاب کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے اور کوئی یزید کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، تو ایک مرتبہ یزید بھولنے لگا اور گھبرایا اور اس کے لیے اپنی تقریر کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا. یہاں تک کہ غصے سے نیچے اترا اور اتر کر اپنے ایک خطیب سے کہا، سرکاری خطیب سے کہا کہ اٹھو اور تقریر کرو اور علی کے خلاف اور حسن و حسین کے خلاف ان پر لعن طعن کرو، ان کی کردار کشی کرو اور بنو امیہ کی تعریفیں بیان کرو، میرے باپ اور میرے دادا کی تعریفیں بیان کرو. یہ سرکاری خطیب آیا، آ کر اس نے تقریر شروع کی اور کافی دیر جب بنو امیہ کی تعریفیں کرتا رہا، سجاد نے اس سرکاری خطیب کی طرف دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب، تو نے لوگوں کی مرضیاں خریدنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے. کتنا گھاٹے کا سودا کیا، بد نصیب ہے تو، کتنا خسارے کا سودا کیا کہ قد تبوأ مقعدک فی النار، ہمیشہ کے لیے خود کو جہنمی بنا لیا تو نے. اور اس کے بعد رخ کیا یزید کی طرف اور فرمایا، یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ہذہ الاعواد. اے یزید مجھے بھی اجازت دو کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں. ممبر نہیں کہا اس لیے کہ ممبر نسبت سے بنتا ہے، جب محمد والے محمد کی نسبت ہوتی ہے تو ممبر کہا جاتا ہے. فرمایا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ہذہ الاعواد. اے یزید اجازت دو کہ میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں. اذکر بکلمات اللہ، اور میں اللہ کی باتیں سنوں ان کو، فیہ رضن، جن میں خدا کی رضا ہے، واجرا للحضار، حاضرین کے لیے اجر و ثواب اور پاداش ہے. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا، نا اب تو وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے بھی تقریر کی، خطیب نے بھی، اب نماز کا وقت ہے. اور جیسے اس نے نماز کا سہارا لینے کی کوشش کی تو حاضرین جو ساری صورتحال کو دیکھ کر ششدر حیران تھے. ایک مرتبہ سب کی توجہات امام سجاد کی جانب، اب آوازیں چاروں طرف سے بلند ہونا شروع ہوئی. اے یزید، ہم سننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا کہنا چاہتا ہے، ہم اس کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. جب چاروں اطراف سے یہ آوازیں بلند ہوئی، یزید عوامی اس رجحان کے آگے مجبور ہوا اور اس شور و غل میں مجبور ہو کر اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کچھ دیر کے لیے خطاب کے لیے آ جائیے. امام سجاد آئے اور وہ پھر تاریخی خطبہ شروع کیا. انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزمہ وصفا، انا ابن سدرۃ المنتہا، انا ابن عروۃ الوثقی، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا. اس طرح بیان کرتے کرتے پھر اپنے فضائل اور کمالات کی طرف کچھ اشارے کیے. اوتینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. احمد المختار منا، محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں. والصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب منا، اور صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں. اور حمزہ شیر خدا اور شیر رسول اللہ وہ ہم میں سے ہیں. اسی طرح سے سیدہ زہرا سے متعلق بیان کیا، امام حسن سے متعلق بیان کیا، امام حسین، اور فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، العلم والحلم والسماحہ والشجاع والفصاحہ والمحبت فی قلوب المؤمنین. خطبہ دیتے دیتے پھر کربلا کی طرف منتقل ہوئے، پھر اپنے بابا کی عظمت بیان کی ہے اور مولا متقیان کی 72 خصوصیات اس خطبے میں بیان کی ہیں. 72 جن کے اوپر کچھ دیر پہلے وہ سرکاری خطیب لعن طعن کر رہا تھا اور علی ابن ابی طالب کی کردار کشی کر رہا تھا. 72 تعارفات مولا متقیان کے. کبھی حاضر ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں تک کہ اپنے بابا کی شہادت کا بیان شروع کیا. ایک مرتبہ مجمع کی حالت متغیر ہونے لگی اور اس ہجوم میں آوازیں اور سسکیاں اور آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں. اور جب یزید کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ یزید نے اپنے مؤذن سے کہا، اٹھو جلدی کرو، تاخیر ہو رہی ہے، آذان دو. اور جیسے ہی اس نے آذان شروع کی امام خاموش ہوئے. جب اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا اپنی زبان سے، اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ اس سے عظیم تر ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جا سکے. اور جب اس نے
کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، آپ نے بلند آواز سے کہا علی زین العابدین، اپنے پورے گوشت اور پوستے، اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اور اس کے خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور جیسے ہی مؤذن کا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا اسی محمد مصطفیٰ کا واسطہ جس کا نام لے رہے ہو یہیں پر رک جاؤ۔ اور پھر جب وہ رکا تو یزید کی طرف متوجہ ہوئے کہ یزید بتا، یہ جو آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے گا کہ یہ میرا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ محمد مصطفیٰ میرا نانا ہے تو بتا اسی محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو کیوں شہید کیا ہے؟ اسی محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو اسیر کر کے نامحرموں کے سامنے کیوں لے کے آیا ہے؟ اسی محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو اس طرح سے رسن اور توق اور سلاسل میں قید کر کے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے جیسے روم کے قیدیوں کو لایا جاتا ہے؟ بتا کیا روئے زمین پر میرے علاوہ بھی اس وقت محمد مصطفیٰ کا کوئی بیٹا موجود ہے؟ تو اگر میں ہی محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں تو میرے ساتھ جبکہ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور آذان بھی دلوا رہے ہو اور نماز بھی پڑھو گے اور قبلے کی طرف منہ کر کے بھی کھڑے ہوگے تو پھر اسی محمد کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی اور 2/3 اس کو طبری نے لکھا ہے، باقی مورخین نے لکھا ہے 2/3 اکثریت اس مسجد جامع اموی سے یہ کہتے ہوئے یزید پر لعن تان کر کے اہل شام نکلے یہ تو فاسق ہے، یہ تو اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے، اور 1/3 افراد نے تقریباً اس کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ بھی عجیب کیفیت میں حالت شک میں نماز پڑھی۔ یہ انقلاب کا آغاز تھا۔ اور پھر شام میں 1 سال گزرنے کے بعد حاکم شام یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ مجبور ہوا کہ امام کو آزاد کرے، اس لیے کہ شام میں انقلاب برپا ہو رہا تھا اور بظاہر قید میں رکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہوں، لیکن قید کے اندر سے اس کے سپاہی بار بار اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ رہے تھے، زندان کے داروغے معذرت کر رہے تھے کہ چاہے تو ہمیں قتل کر دے لیکن ہم ان قیدیوں پر اذیت نہیں کریں گے، ہم تو انہیں مسلسل ذکر خدا میں دیکھتے ہیں، یہ تو شب و روز دعا و مناجات اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے ہیں، یہ تو برابر خدا سے ہم کلام رہتے ہیں، یہ تو کسی کا شکوہ نہیں کرتے۔ اس طرح سے شام میں انقلاب آنا شروع ہوا اور یزید گھبرایا اور مجبور ہو کر خود امام سجاد کو بلا کے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، یہاں تک کہ پھر امام نے خود 3 شرائط ثانیہ زہرا کے کہنے کے مطابق عائد کی اور خود اپنی شرائط پر رہائی قبول کی۔ یہ امام علی زین العابدین ہے، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔